حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، آج دنیا والے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے بندے ملے جو تلوار کے دھنی تھے، پھر انہی لوگوں نے تلوار استعمال کی اور لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر ہم درست بھی مان لیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو چند بندے تھے جو تلوار کے دھنی تھے، وہ کیسے رسول اللہ نے رام کیے تھے؟ ان کو کیسے رسول اللہ نے متاثر کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضرور استعمال کی ہے، لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ نے اخلاق کی تلوار سے کام لیا ہے۔ فتحت المدینہ بالاخلاق، فرمایا مدینہ منورہ تو اخلاق کے ذریعے فتح ہو گیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کی رات تھی، آپ کی چاہت تھی، تمنا تھی کہ میں بیت اللہ شریف میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مسجد حرام میں آئے، بیت اللہ کے چابی بردار عثمان بن طلحہ تھے۔ عثمان بن طلحہ کو فرمایا کہ عثمان میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولو، میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، میں نے تیرے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک وقت آنے والا ہے کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا اور بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ عثمان بن طلحہ طنزاً مسکرانے لگا اور کہنے لگا تجھے کوئی مکہ میں جینے نہیں دیتا اور تو بیت اللہ کی چابی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی چل پڑے۔ رات کا وقت تھا، مکہ مکرمہ سے ذرا دور چلے گئے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے مکہ مکرمہ پر نظر آئی، پھر آپ نے مکہ کو مخاطب کیا، مکہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ روئے زمین پر تجھ سے بہتر ٹکڑا دوسرا کوئی موجود نہیں ہے، اگر میرے بس میں ہوتا میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں یہ ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر آپ نے مکہ کو اس حال میں الوداع کہی کہ آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے 8 سال گزارے۔ ٹھیک 8 سالوں کے بعد آپ 10,000 جانثاروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، آپ کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت تھی ان میں سے انصار کی جماعت کے امیر حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ جوش میں آئے اور نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو ہم مکہ میں خوب خون ریزی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس ما قلت، تو نے بہت بری بات کی ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو ہم نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ کیسے رحم کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو تنبیہ کرنی تھی، انہوں نے بات ہی غلط کی تھی۔ ان کے پاس جھنڈا تھا، وہ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا مجھے دے دو، آپ جھنڈے کے حقدار نہیں ہیں، جھنڈا ان سے لے لیا۔ لیکن دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ سعد بن عبادہ مخلص بندہ ہے، ان کی تنبیہ بھی کرنی تھی، ان کی دل شکنی مقصود نہیں تھی۔ سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس بن سعد کو جھنڈا پکڑا دیا تاکہ یہ سعادت اسی خاندان میں رہے، یہ ریاست، یہ سرداری اسی خاندان میں رہے۔ ان کو جھنڈا دے دیا کہ یہ آپ کے پاس ہوگا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو حضرت خالد بن ولید کو بلایا، خالد میں نے مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہونا ہے، آپ نے مکہ کی زیرین جانب سے داخل ہونا ہے، ہم 2 جانب سے داخل ہوں گے۔
مکہ والے مزاحمت نہیں کر سکیں گے، انسانی جانوں کا نقصان کم سے کم ہونا چاہیے، دونوں طرف سے داخل ہوں گے۔ اور پھر خالد بن ولید کو ساتھیوں کا ایک دستہ دیا، ساتھ تاکید کر لی کہ خالد پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی تلوار کسی کے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے عزم کر لیا کہ اللہ کے نبی میں پوری کوشش کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید دوسری جانب سے داخل ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالائی جانب سے داخل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے پہلے سے اعلان فرمایا تھا جو بندہ حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ مأمون ہوگا، جو مسجد حرام میں پناہ لے لے وہ مأمون ہوگا، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے پناہ لے لے وہ بندہ بھی مأمون ہوگا۔ اہل مکہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں، جب کوئی فوجی جرنیل کسی شہر میں فاتح کے طور پہ داخل ہوتے ہیں تو ان کی شان و شوکت دیدنی ہوتی ہے، گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، سینے باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ اپنی ہی ملک میں اپنی ہی شہریوں کو فتح کر کے وکٹری کے نشانات بنائے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے، یہ کیسے فاتح تھے؟ نہ کوئی ٹھاٹ باٹ، نہ کوئی شان و شوکت، نہ ہٹو بچوں کے نعرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، زبان پہ سورۃ الفتح کی آیات کی تلاوت تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی پالان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اس عاجزی اور مسکنت کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کا انتظار کر رہے تھے۔ دور سے حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر خالد بن ولید کی تلوار پہ پڑ گئی۔ تلوار آپ کو نظر آ گئی کہ تلوار رنگین ہے۔ فرمایا اما خالد فقد قتل احدا، یہ جو خالد نظر آ رہا ہے لگتا یہ ہے کہ کسی کو قتل کر چکا ہے۔ چنانچہ خالد بن ولید آئے، آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا، خالد یہ کیا ہوا؟ آپ کی تلوار مجھے خون سے رنگین نظر آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں جب ادھر سے داخل ہو رہا تھا میرے سامنے چند سر پھیرے نوجوان کھڑے ہو گئے، میں نے ان کو بہت کہا کہ مجھے راستہ دے دو، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ لوگ مجھے راستہ نہیں دے رہے تھے، مجھے مجبوراً تلوار چلانی پڑ گئی۔ 6 یا 7 بندے قتل ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے اور فرما رہے تھے، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ جیسا بڑا شہر فتح ہو گیا، صرف 7 یا 8 بندے قتل ہو گئے، اس پر بھی آپ اتنے افسردہ تھے۔ فرمایا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ حالانکہ 7-8 بندوں کو بھڑکانا یہ تو آج ویسے معمول کا معاملہ ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن میرے محبوب کا یہ حال تھا۔ پھر جب آپ مسجد حرام میں تھے، کفار بھی، قریش مکہ بھی سارے وہیں پہ تھے، آپ کے اپنے صحابہ بھی وہیں پہ تھے۔ پھر آپ نے چاہا کہ میں بیت اللہ میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا چابی بردار کہاں گیا؟ عثمان بن طلحہ۔ عثمان بن طلحہ مسجد حرام کے ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ آج مجھ سے بیت اللہ کی چابی لی جائے گی، یہ اعزاز مجھ سے چھن جائے گا۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو دیکھا، ہاتھ کے اشارے سے بلایا، عثمان بن طلحہ قریب آیا، آپ نے فرمایا مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چابی پکڑا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جانا چاہا، لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں گرا پڑا طبقہ، پست طبقہ، اس کو بلندی پہ پہنچانا کوئی بندہ میرے محبوب سے سیکھے۔ جب آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونا تھا تو آپ کے اپنے ساتھیوں میں ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی موجود تھے، لیکن آپ نے ان بڑے بڑے حضرات کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔
دو بندوں کو اپنے ساتھ لیا، ایک حضرت بلال تھے اور ایک حضرت اسامہ تھے۔ حضرت بلال غلامی کے داغ سے داغدار تھے، حضرت اسامہ غلامی کے داغ سے داغدار تھے۔ یہ دو بندے جو پہلے غلام رہ چکے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں کچھ دیر کے لیے عبادت کی، باہر تشریف لائے۔ اب جب آپ باہر آ رہے تھے، حضرات صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی کسی کو دینی ہے، کسی کو یہ اعزاز ملنا ہے۔ اب ہر بندے کی چاہت تھی کہ یہ چابی مجھے مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق چاہتے تھے چابی مجھے مل جائے، حضرت عمر کی تمنا تھی میں بیت اللہ کا چابی بردار بن جاؤں، حضرت عثمان بھی چاہتے تھے، حضرت علی بھی سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ شاید میری اوپر نظر پڑ جائے، بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے، دائیں بائیں دیکھا، عثمان بن طلحہ دوبارہ مسجد حرام کے کونے میں کھڑے تھے، حسرت اور یاس کی تصویر بنے ہوئے، ان کے ہاتھ سے بیت اللہ کی چابی نکل چکی تھی، وہ افسردہ تھے، وہ پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلا لیا، عثمان بن طلحہ قریب کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا عثمان آپ کو یاد ہے آج سے 8 سال پہلے اس مقام پہ کھڑے ہو کے میرے اور آپ کے درمیان کیا بات ہو چکی تھی؟ میں نے جو بات کی تھی میرے اللہ نے وہ بات سچی کر دکھائی ہے یا نہیں کر دکھائی؟ حضرت عثمان بن طلحہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے، ان کو یاد تھا کہ 8 سال پہلے میں نے ان کے لیے دروازہ بھی بیت اللہ کا نہیں کھولا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں وہ نہیں کرتا جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے بیت اللہ کی چابی آپ سے لی ہے، میں آپ کو واپس پکڑاتا ہوں، آپ کے پاس رہے گی، آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی اولادوں کے پاس رہے گی، آپ کی اولادوں کی اولادوں کے پاس رہے گی، قیامت تک یہ چابی آپ کی نسلوں میں چلے گی، کوئی بندہ بھی چھیننے کی کوشش کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ہاں ظالم متصور ہوگا۔ پھر آپ نے چابی عثمان بن طلحہ کو پکڑا دی۔ عثمان بن طلحہ نے عرض کیا اللہ کے نبی چابی تو آپ نے مجھے پکڑا ہی دی ہے، مجھے اپنا دامن بھی پکڑا دیجیے، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجیے۔ پھر قریش مکہ کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ قریش مکہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، بڑے بڑے سردار کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ترون انی فاعل بکم، تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیا گمان ہے میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ سر اٹھا کے دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھے، جواب وہ کیا دیتے؟ قریش مکہ کو یاد تھا کہ آج سے 8 سال پہلے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا تھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے مکہ کی چٹانوں پہ ہم کیسے گھسیٹا کرتے تھے، حضرت سمیہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، حضرت خباب اور خبیب پر ہم نے کیسے مظالم ڈائے تھے، عمار اور یاسر کو ہم نے کیسے مظالم کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کو ایک ایک بات یاد تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ بھی کمزور نہیں تھا، آپ کو بھی یاد تھا کہ ان لوگوں نے آج سے 8 سال پہلے میرے جانثاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ چاہتے تو ایک ایک ساتھی کے مظالم کا چن چن کے انتقام لے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ تو انتقام لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ قریش مکہ نے کہا خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، آپ ہمارے معزز بھائی ہیں، معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے انتقام نہیں لے رہا، تم سے بدلہ نہیں لے رہا، میں وہی اعلان کرتا ہوں جو اعلان حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کیا تھا، لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تمہاری اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ دنیا والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دشمنوں کو کس طرح معاف کیا جاتا ہے، کیسے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم کبھی اندازہ تو لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، آپ کی زوجہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ پاک دامن
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर अब्दुल्ला बिन उबय और अब्दुल्ला बिन उबय के साथियों ने तोहमत लगाई थी। न सिर्फ ये कि लगाई थी बल्कि पूरे शहर में प्रोपेगंडा किया था। अब्दुल्ला बिन उबय तो वैसे भी मुख्तलिफ मकामात पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया करता था, तंग किया करता था। और वही अब्दुल्ला बिन उबय जब मुर्दार हो रहा था, अब्दुल्ला बिन उबय का एक बेटा था अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला जो मुखलिस सहाबी था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ के अल्लाह के नबी, मेरा वालिद मर रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो कौन, क्या करूं? मेरे सीने में एक बेटे का दिल है, मेरा जी चाहता है किसी तरीके से मेरा वालिद अल्लाह के अजाब से बच जाए। अल्लाह के नबी, मैं दो दरखास्तें लेके आया हूँ। एक तो ये कि मुझे अपना कुर्ता इनायत फरमाएं कि मैं अपने वालिद को कफन के तौर पे पहना दूँ। दूसरा ये कि मेरे वालिद का जनाजा आप पढ़ा दें। मुमकिन है इस तरह मेरा वालिद अल्लाह के अजाब से बच जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उसी वक़्त अब्दुल्ला बिन उबय को दे दिया। वो अब्दुल्ला जिसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगाई थी, अल्लाह ताला आजमाइश से बचाए, अल्लाह ताला इम्तिहान से बचाए। बंदा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करे कितना हौसला होता है ऐसी बातों को बर्दाश्त करना और ऐसे लोगों को माफ़ करना। मेरे महबूब का अल्लाह ने क्या हौसला अता फरमाया था। उसी वक़्त कुर्ता दे दिया कि ये ले जाएं और जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे बुला ले, मैं जनाजा पढ़ा लूँगा। बंदा मर गया, जनाजा तैयार हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए जाने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बर्दाश्त न हुआ कि हुजूर अब्दुल्ला बिन उबय का जनाजा पढ़ाएंगे। आगे आए, अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला बिन उबय का जनाजा पढ़ाने जा रहा हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया आप उनका जनाजा पढ़ा रहे, अल्लाह ताला ने आपको मना नहीं किया कि इन लोगों का जनाजा न पढ़ाओ? हुजूर ने फरमाया नहीं, मुझे अल्लाह ने मना नहीं किया है, मुझे अल्लाह ने इतना फरमाया है सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम फलन यगफिर अल्लाहु लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। आप इन मुनाफिकीन के लिए मगफिरत मांगे या न मांगे, अल्लाह ने मगफिरत नहीं करनी। आप इनके लिए 70 मरतबा मगफिरत मांगेंगे, अल्लाह ने फिर भी मगफिरत नहीं करनी। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने तो मुझे इतना फरमाया है कि इनके लिए 70 मरतबा मगफिरत मांगोगे, मैंने फिर भी मगफिरत नहीं करनी। और वसअज़ीदु अला 70, और मैं 70 मरतबा से ज्यादा मरतबा अब्दुल्ला बिन उबय के लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। चुनांचे हुजूर ने अज़म कर लिया कि मैंने जनाजा पढ़ाना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब्दुल्ला बिन उबय का जनाजा पढ़ाते हैं। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन उबय को आप पहचानते नहीं हैं? ये कौन था? इसने फला दिन ऐसी बात की थी, फला दिन ऐसी बात की थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगाई थी, आप उसका जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने हुजूर की दामन को पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं अल्लाह के नबी, आपने उसका जनाजा नहीं पढ़ाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, मुस्कराए और फरमाया दानी उमर, दानी उमर, उमर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अब्दुल्ला बिन उबय का जनाजा पढ़ाने दो। मैं अब्दुल्ला बिन उबय का जनाजा पढ़ाता हूँ, उसकी मग़फ़िरत होगी या नहीं होगी, मुझे इसकी बात का यकीन है कि अब्दुल्ला बिन उबय के ख़ानदान के 1000 बंदे मुसलमान हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के जनाजा पढ़ाया। आपके इस हुस्न सलूक से मुतासिर होके अब्दुल्ला बिन उबय के ख़ानदान के 1000 से ज़्यादा बंदे मुसलमान हो गए। आपने अखलाक के ज़रिए लोगों के दिलों को माइल किया था। लिहाजा मेरे पैगम्बर अज़ीम तर हैं, मेरे पैगम्बर अज़ीम